نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں سحری کا اسپیشل سیگمنٹ خلاصہ قرآن۔ آج ہم پارہ نمبر 2 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ ہی جاری ہے جو کہ پارہ نمبر 1 سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں جو قبلہ جہاں پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی تبدیلی کا حکم بھی اس پارے کے اندر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے مسلمان وہ ہے جو اس کے اندر صبر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی ہو، بھوک کی وجہ سے ہو یا کسی اور معاشرے میں کوئی تکلیف آ جائے، ہمیں کسی انسان کو تکلیف آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور اس پارے کے اندر جو صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر اس کا بیان آیا ہے، اور اس میں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی بیان آیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت کے اندر جس کو آیت بر کہتے ہیں بہت سارے احکامات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ توحید کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تنگ دستی، کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کے اندر صبر کرنا ایک مومن کا شیوا ہے۔ جہاں پر بات یہ آتی ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ یہاں پر آنے کا جو مقصد یہاں پر یہ آیا ہے کہ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اب آگے کوئی اور بات نہیں ہے۔ وہاں پر اپنی چاہت ہو یا نہ ہو، بندہ وہاں پر اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کی بجا آوری لائی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی چاہت وہاں پر بالکل پیچھے چھوڑ دی جائے۔ یہی پکا اور سچا مومن ہے۔ اور جو قبلے کی تبدیلی ہے اس میں یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ کون جو ہے وہ پکے مومن ہیں اور کون جو ہے وہ کمزور مومن ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے وہ اس وجہ سے یہ جو استقبال قبلے والی جو بات ہے، قبلے کا جو تبدیل ہونا ہے وہ اس وجہ سے حکم صادر فرمایا تھا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ پھر اس کے اندر قصاص، قتل کا حوالے سے کہ جب بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے احکامات نازل ہوئے ہیں جسے قصاص کہتے ہیں۔ پھر اس میں جو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم جو ہے وہ ابھی گزر رہی ہیں، تو اس کے اندر جو آیت کریمہ ہے جہاں سے ہمارے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والو آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی آپ کے لیے کوئی خاص صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے پہلے امت کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوک پیاس نہیں، روزے کا مقصد ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار ہمارے اندر تقوی آئے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، یعنی کہ بندے کے اندر ایسا خوف خدا پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرے تو وہ کہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے احکامات یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح حج کے احکامات یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوئے گئے، حق یعنی کہ حج کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی طرف اشارہ یہاں پر کیا گیا ہے۔
اور حج جس کے اوپر فرض ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، یعنی زیادہ راہ رکھ کر وہ جائے، یعنی پیچھے ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پاس زیادہ راہ ہی نہ ہو اور وہ حج کے لیے چل پڑے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر سورۃ البقرہ بھی کنٹینیو چل رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ طلاق کے احکامات بھی، عورتوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ دیا جائے جس کی سربراہی کے اندر جو ہے ہم وہ کریں، جنگ کریں، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ قصہ بھی بڑا طویل ایک قصہ وہاں پر بیان ہوا ہے، تو وہ قصہ جو بیان ہوا ہے اس کا بھی لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، اور ہمیں وہ یہ چیز جو وہ قصہ اس سے سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ یعنی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقدار میں بندہ زیادہ ہو، کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ چاہے گا جس کو کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ انسان سارے لگ جائیں کہ ہم نے اس بندے کو کامیاب کروانا ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے تو کوئی بھی اس بندے کو کامیاب اللہ نہیں کروا سکتا، اور سارے کے سارے مل کر کہیں کہ اس بندے کو ہم نے ناکام کرنا ہے، اللہ نے اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کامیابی اس کو ملنی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ گویا کہ اس پورے پارے کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو اس پورے بارے کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں، اللہ کا حکم ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے آگے ہماری کوئی اور دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی چون چرا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کے احکامات کے اوپر بجا آوری جو ہے نا وہ لانی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو برادری ہے، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ان تمام رسم و رواج کو چھوڑ کر ہم نے جو حکم ماننا ہے وہ اللہ کا ماننا ہے۔ خالق کو خوش کرنا ہے، مخلوق کو خوش نہیں کرنا، کیونکہ خالق کا جو حکم ہوگا اس کے اوپر عمل کرنے سے خالق یعنی اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ مخلوق کو خوش کرنے میں آپ اگر لگ جائیں گے تو مخلوق جو ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگی، لیکن خالق بھی ناراض ہوگا اگر ہم ان رسم و رواج کے اوپر عمل کریں تو۔ یعنی ہمیں یہاں پر جو موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ جو ہم رسم و رواج کے اوپر چلتے ہیں، ہم جو ہے نا اللہ کے احکامات کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ جو رسم و رواج اور جو روایات ہیں، چاہے وہ غمی کے موقع کے اوپر ہیں، چاہے وہ خوشی کے موقع کے اوپر ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس پارے کے اندر یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان کو ترجیح نہیں دینی، ہمیں سب سے پہلے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہی پارہ نمبر 2 کا جو خلاصہ ہے اور جو ہمیں وہ جو سبق دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو وہ قرآن کی جو یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اسپیشل جو پروگرام خلاصہ قرآن کے اندر، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔